لیکن میں اس مشاورت کا ایک مسئلہ آپ کو بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ وہاں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کدھر چلنا چاہیے، تو ایک تو وہ گروہ تھے جن کا ذکر میں بار بار کر چکا، جنہوں نے مصلحت بینی کو سامنے رکھا، اور مومنین جو ہے حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور آپ کا جو منشا ہو ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر نے تقریر کی، حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا منشا ہم حاضر ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ زوردار بات کہی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی، انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تو اور تمہارا رب جائے اور جا کر آپ قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دشمن کو فلسطین کے ملک سے نکال دیں تو ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن جب تک وہ وہاں ہے موجود ہم نہیں داخل ہوں گے۔ تو اے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ یہ تینوں تھے مہاجرین میں سے، اور وہاں اس وقت اکثریت انصار کی تھی، تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو انصار سمجھ گئے کہ یہ روئے سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، مدینے پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی تک، یہ تو نکل کر آگے جا کر پیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انصار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لے۔ تو پھر کھڑے ہوئے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف، جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، اور مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر بڑی عمدہ عمدہ تقریریں کر بھی دی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو کانک تعنینا، گویا کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو بھول جائیے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر طے ہوا تھا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے، آپ کا حکم ہے تو مانیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی اونٹنی ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں صنعاء تک لے کر جائیں گے، ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت سعد ابن معاذ یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ اوس کے، دو ہی قبیلے سے اہل اسلام، اہل ایمان جو انصار تھے، قبیلہ خزرج، قبیلہ اوس، اوس کے سردار یہ تھے، تو ایک کی طرف سے جب یہ بات آئی آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پوچھ کرو، اب ہمارا جو ہے ہدف وہ بدر ہے، بدر جا کر دم لیں گے۔